ویلکم بیک ناظرین. آج میں چھوٹا عمل عظیم ثواب میں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے منافقت و نفاق کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہوں گی. اس میں یہ کیونکہ ایک نفاق جو ہے یہ منافقت ہے جو یہ ایک بہت ہی بدترین کہہ لیجیے کہ بیماری ہے یا ایک گناہ سمجھ لیجیے اس کو، جو ہے انسان کی زندگی میں اس طرح سے رچ بس جاتا ہے کہ اس کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، بلکہ وہ دنیا میں بھی جو ہے وہ کسی رسوا ہو جاتا ہے. مطلب ایک یہ رسوا کرنے والی چیز ہے کہ جب آپ منافقت کرتے ہیں تو یقیناً وہ جو آپ جس کے ساتھ یا جس کے درمیان میں منافقت ہو رہی ہے، جس کے بارے میں ہو رہی ہے، تو وہ ایک دن جب آشکار ہوتی ہے تو وہ اس کا اثر جو ہے وہ ضرور آپ کی زندگی میں پڑتا ہے. اور جب یہ بات کھلتی ہے تو لوگوں میں یا جو جس طرح جس معاشرے میں، خاندان میں، جس جگہ بھی، تو وہ اس کے اثرات یہی ہوتے ہیں کہ سوائے آپ کو رسوا اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے. تو لہٰذا منافقت جو ہے وہ ہمارے اسلام میں سختی سے کہا ہے کہ منافقت وہ جو ہے نہ رب پسند کرتا ہے یا نہ محمد آل محمد اسے پسند کرتے ہیں. اس کی سخت جو ہے مذمت کی گئی ہے کہ اس بیماری سے، اس گناہ سے جو تم ہے وہ دور رہو، کیونکہ جو منافقت جو ہے وہ ایک دوسری کی زندگی میں بھی زہر گھول دیتی ہے اور اس کا بھی چین اور سکون جو ہے وہ برباد کر دیتی ہے. تو لہٰذا جو ہمیں جو منافقت ہے اس سے اپنے ایک نفس کو ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے، اپنی ذات کو بچا کے رکھنا ہے. کیونکہ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک منافقت جب کرتا ہے وہ یا منافق ہوتا ہے تو اس طرح سے مطلب وہ صرف اس کے ذہن میں صرف ایک اپنی ذات ہوتی ہے. وہی سوچتا ہے کہ ہم اگر کسی سے جا کے کسی کی منافقت کریں گے یا اس میں ایک پھوٹ ڈالیں گے تو وہ یہ ہے کہ اس سے ہماری شخصیت اچھی ہو جائے گی، ہم اور اس بندے کی نظر میں جو ہے، اس شخص کی نظر میں جو ہے بہت اچھے ہو جائیں گے. اور اس طرح سے وہ صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنی انا کے لیے اور اپنی ذات کے لیے تو وہ یہ کام کرتا ہے. اور اس میں خالصتاً جو ہے وہ خود غرضی نظر آتی ہے. کیونکہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں یا کسی کے بارے میں صرف اپنے آپ کو اس کی نظر میں اچھا بنانے کے لیے ہم جو ہے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، تو جب وہ یہ سنتا ہے وہ تو اس وقت سن لیتا ہے یا وہ سوچتا ہے یا اس کے ایک تو دل آزاری ہوئی، اگر اس کے خلاف بات تھی تو اس کی دل آزاری بھی ہوئی اور اس نے سنا، وہ بھی اس چیز میں شامل ہوا، آپ نے اس کو بھی گناہ گار کیا، خود بھی گناہ گار ہوئے. اور اس طرح سے جب اس نے وہ بات سن لی، کر لی، اور جب وہاں تصدیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ بات تو غلط تھی، تو آپ ایک گناہ کے ساتھ ساتھ آپ نے کسی کی دل آزاری کی اور ساتھ اس کو بھی گناہ میں شامل کیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جو تھا اپنے گناہوں میں اس طرح اضافہ کر لیا. اور سب سے بڑی بات یہ، ایک تو آپ پروردگار کی نظر میں بہت ذلیل و رسوا ہو گئے، اور آپ نے جو ہے گناہ میں داخل ہوگا، اور اس کے ساتھ دنیا میں جس کی خاطر آپ یہ کام کر رہے تھے کہ ہم اس طرح سے یہ ہمیں فائدہ ہوگا اور اس کو کاٹ کر ہم اپنا مفاد حاصل کر لیں گے، تو وہ تو مفاد تو ایک طرف رہا، اگر حاصل بھی ہو گیا، لیکن جب یہ بات کھلی تو آپ کی جو شخصیت تھی وہ رسوا ہو گئی، وہ برباد ہو گئی. لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ اس طرح کا شخص ہے کہ اس نے یہ غلط بات کہی، یہ منافق تھا، ادھر کچھ بات کرتا تھا، ادھر کچھ کرتا تھا، اور منہ پہ کچھ تھا، اور وہی شخص جو تھا، اور اکثر شخص جو تھا وہ دوسری جگہ جو ہے وہ اس نے یہ بات کی. تو اکثر لوگ جو ہوتے ہیں، جو ذرا عقل مند ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، جب یہ منافق کی باتیں سنتے ہیں تو یقیناً وہ اسے روک دیتے ہیں کہ تم ہم سے ایسی باتیں نہیں کرو، کیونکہ انہیں اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر یہ آج ہم سے ایسی باتیں کر رہا ہے تو یقیناً کل میری ذات کے بارے میں کسی اور سے یہ بات کرے گا. لہٰذا اس کا جو انجام ہوتا ہے سوائے لڑائی اور جھگڑے کے کچھ نہیں ہوتا، اور لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. اور ہمیں یہ بات تو ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اگر ہم یہ منافق کریں گے اور چہرہ دیکھ کے چاپڑوسی باتیں کریں گے اور اس کی بات اس کو کریں گے، اس کی بات ادھر کریں گے، اور صرف اس لیے کہ ہمیں کچھ حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ جو آپ کے نصیب میں ہے، رزق حلال ہے یا جو بھی ہے، جو دولت ہے، کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں وہ صرف آپ کے نصیب میں ہے اور آپ کے نیک عمل میں ہے. اس طرح سے گناہ سے اور آپ کی دل آزاری کر کے، کسی کی غیبت کر کے، کسی کے بارے میں، کسی کے گھر میں پھوٹ ڈال کے، کسی کے آپس میں جھگڑے کرا کے، تو وہ چیز جو آپ کو اگر حاصل بھی ہو گئی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور کیونکہ وہ جس ذریعے سے وہ آپ کے پاس داخل ہوئی ہے، یقیناً وہ گناہ کے ساتھ داخل ہوئی تو وہ ایک حرام کام میں شامل ہو جاتی ہے. چاہے وہ آپ کا یہ دولت ہو یا آپ کی امارت ہو یا آپ کی عزت ہو، کسی طرح سے بھی ہو، آپ کے جب گھر میں داخل ہوئی یا آپ نے اسے حاصل کر لی تو یقیناً وہ ایک حرام شکل میں آپ کے پاس آ گئی، کیونکہ وہ گناہ کے ذریعے آئی تھی، کسی کی دل آزاری کر کے آئی تھی، کسی کی غیبت کر کے آئی تھی، کسی میں آپ نے جھگڑا کرا کے آئی تھی. تو یہ ساری باتیں جب ایک ساتھ مل کر وہ چیز ملے گی تو یقیناً وہ فائدہ مند تو ہوگی نہیں، وہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگی. اور دنیا میں وہ چیز ہے، وہ آپ کی چیز آخر کار یہ ہے وہ آپ سے
چلی جائے گی اور اسی انداز سے چلی جائے گی کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، نہ اس میں خیر و برکت ہوگی، نہ آپ کی شخصیت میں وہ لوگوں کی نظروں میں وہ عزت رہے گی۔ تو ہم کس وجہ سے یہ ہم سوچتے ہیں، تو کس وجہ سے یہ کام کرتے ہیں کہ جس میں نہ ہماری عزت ہے، نہ ہماری دولت میں وہ ایک رزق حلال چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس نفاق سے، اس جو ہے جو ایک منافقت سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ ایک یہ بہت کہتے ہیں کہ بہت زہریلی چیز ہے جو ہمارے جسم کے اندر اس طرح داخل ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ زہر کی طرح اپنا اثر کرتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں نفس کو اپنا اس طرح سے جو ہے کنٹرول کرنا ہے کہ اس بیماری سے ہمیں بچنا ہے۔ اور اس کے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً قرآن مجید میں ایسی صورتیں ہیں جہاں میرے اماں طاہرین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ پڑھو گے تو تمہارا جو نفس ہے وہ قوی ہو جائے گا، اور جس ارادے سے پڑھو گے یقیناً تمہیں اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ وہ صورتیں یہ ہیں کہ اگر ہم اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہماری ذات ہے، جو ہمارے ایک روح ہے، اس سے یہ منافقت جو ہے ختم ہو جائے، تو اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا سے یہ روایت کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو مجھ پر درود بلند آواز سے بھیجے گا تو اس کے دل سے جو ہے وہ نفاق جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ تو یقین درود کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب ہم درود کو بلند آواز سے جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں سے نفاق اور منافقت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو ایک بہترین نسخہ ہے جو ہم اپنے جو اور بہت آسان نسخہ ہے، اور اس کے تو اتنے فوائد ہیں کہ بیان سے باہر ہیں درود کے۔ تو لہٰذا اگر آپ اس نیت سے درود پڑھیں اور بلند آواز سے درود پڑھیں تو آپ کے دل سے جو ہے وہ نفاق جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مزید میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ انفال کی تلاوت کرے گا تو میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا اور گواہی دوں گا کہ ان صورتوں کا قاری منافق نہیں تھا۔ کیا مطلب کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اس کی تلاوت کریں گے، سورۃ انفال کی تلاوت کریں گے، اس طرح سے تلاوت کریں گے، اتنی نیک نیتی سے اور اتنی اس نیت سے کریں گے کہ پروردگار میرے دل سے اور وہ چیز سے جو ہے نا نفاق دور کر دے، کیونکہ یہ ایک بہت کہتے ہیں بہت گناہ کہتے ہیں کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے نفاق، کیونکہ اس کے اثرات بہت غلط ہوتے ہیں اور دوسری کی شخصیت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو نفاق ہے اس کے لیے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں یہ صورتیں بتائی گئی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ انفال کی تلاوت جو کرے گا تو قیامت والے دن اس کی شفاعت بھی کروں گا، مطلب یعنی آپ کی شفاعت بھی ہو جائے گی۔ دیکھیں کتنی بہترین یہ سورۃ انفال ہے کہ آپ کی ساتھ ساتھ شفاعت ہو جائے گی، اور وہ گواہی دیں گے، اور وہ ہمارے نبی جو جب گواہی دیں تو آپ دیکھیے کہ اس شخص کا کیا عظمت اور حرمت ہوگی جس کی گواہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن دے رہے ہوں گے کہ یہ قاری جو ہے وہ منافق نہیں ہے۔ اسی طرح آگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورۃ توبہ کی تلاوت کرے گا اللہ قیامت والے دن اسے نفاق سے دور رکھے گا۔ اور سورۃ توبہ کی بھی یہی جو ہے دیکھیے خاصیت ہے کہ اگر آپ اس کی تلاوت کریں گے تو وہ قیامت والے دن جو ہے وہ نفاق سے دور ہوں گے۔ تو لہٰذا یا اسے پروردگار دور رکھے گا، ان اشخاص سے دور کر دے گا جو منافق تھے، نفاق پھیلاتے تھے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں، یہ ہمیں خود اپنی ذات کا تجزیہ کرنا ہوگا کہ نفاق کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں، اور پروردگار عالم نے اسے ہمیں منع کیا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے اپنی شخصیت بھی برباد ہوتی ہے، ذلت و رسوائی بھی ملتی ہے، اور وہ جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے کسی کو جھگڑا کرا کے، تکلیف دے کے، دل آزاری کر کے، تو وہ چیز جو ہے وہ یقیناً حرام میں بدل جاتی ہے اور ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی دنیا میں، جس کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت میں بھی ہمارے جو اس کا جو ایک کہہ دیں کہ جس گناہ کا جو ہے بہت بڑی سزا بھی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز سے بچنے کے لیے یہ جو صورتیں میں نے آپ کو بتائی، اس کے اگر ہم تلاوت کریں گے تو ہم اس نفاق سے دور ہو جائیں گے، اور جو منافقت ہمارے دل میں جو ہوگی اس دل جو ہے منافقت سے پاک بھی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں پہ بہت غور کرنا ہے دنیا میں رہ کے کہ منافقت کے کتنے برے اثرات ہوتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، چھوٹا بل عظیم صاحب آپ کی بات تازہ ترین خبریں اور آج کا اخبار، اور کچھ معذرت چاہوں گا طبیعت خراب تھی، فلو جیب تو لگوا لیا، لیکن اس کی تھوڑی سی کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آ رہی، لیکن امید ہے کہ آپ کی دعا سے کچھ بہتری ہوگی۔ خبریں کچھ اس طرح ہے کہ شروع کرتے ہیں پاک بھارت جو سرحدی کشیدگی ہے، دونوں ایٹمی طاقتیں، کل بھی اس پر ہم بات کر چکے، لیکن یہ کس طرف حالات جا رہے ہیں۔ بھارت کے جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی صاحب، ان کی تو جو الیکشن سے پہلے جو زبان تھی یا جو اس کے بعد جو ان کا
ان کی حکومت کا جو طور طریقہ نظر آیا، خارجہ سیکرٹریز کی ملاقات تک کو انہوں نے معطل کر دیا۔ ویسے جب آغاز میں میاں نواز شریف صاحب کو اپنی حلف کی تقریب میں بلانے کا جو ایک جیسچر دیا گیا تھا بہت اچھا تھا، اور اسے پاکستانی پرائم منسٹر نے بہت سے اندرونی پریشرز کے باوجود وہاں پر جا کر اس کو ایک پیش رفت قرار دیا گیا، اور اس میں بہت اچھے انداز سے یہ امید دلائی گئی ہم دونوں اقوام کو کہ شاید اس وقت جو دونوں پرائم منسٹرز ہیں وہ انڈین اور پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے کچھ سوچیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس وقت جو انڈین پرائم منسٹر ہیں ان کی جو کشمیر میں جا کے جو زبان تھی، اور اس کے بعد جو ایون اسی تقریب میں ایون نواز شریف صاحب ابھی وہی پاکستان کے پرائم منسٹر انڈیا میں موجود تھے، تو وہاں پر ہی نریندر مودی صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ پاکستان کو یہ کام کر کے دکھانے ہیں تو تب کہیں جا کے وہ ہمارے دلوں میں گھر کر سکیں گے۔ اس وقت پاکستان کی جو سرزمین ہے ویسے ہی دہشت گردوں کی جو آماج گاہ تھی اس پر خود ایک آپریشن پاک فوج نے شروع کیا ہوا ہے، اور آج میرا شاہ میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ 90% علاقہ جو ہے دہشت گردوں سے خالی کرا لیا گیا ہے۔ وہاں پر نواز شریف صاحب موجود تھے، بہت اچھی بات، اور بہت اچھی بات کہ میرا شاہ یا وہاں شمالی علاقہ جات میں جو دہشت گرد ہیں وہاں سے ان کو خالی کرایا گیا، اور 90% علاقہ خالی ہو چکا ہے۔ لیکن اس پر ابھی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو لوگ وہاں سے نکلے ہیں وہ اندر پاکستان کے دیگر شہروں میں نہیں آئے، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہو سکتا ہے پاکستان کے اندرونی اور جو بڑے شہر ہیں، خاص طور پہ کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، یہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ضرب عضب کی جو کامیابی کے بعد اور بھی زیادہ ذمہ داریاں پاک فوج کی اور ان خفیہ اداروں کی کہ جو ایسے لوگوں پہ نظر رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ان بڑے شہروں میں کوئی ایسی بڑی کارروائی نہ ہونے دیں۔ اور آج بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ بہت سی ایسی انٹیلیجنس کی وجہ سے بہت سے ایسے اقدامات کو راستے میں ہی پکڑ لیا گیا کہ یہ جو بھی ایک دہشت گردی کے بڑے واقعات ہونے والے تھے اس کو پہلے سے ہی پاک فوج کے جوانوں نے ناکام بنایا۔ تو یہ بھی ایک خوش شائن بات ہے اور بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے۔ اور ایک جو سین صبح نظر آیا بہت اچھا تھا کہ ہم پاک فوج کو ہمیشہ گھسیٹتے ہیں کہ جو پاکستان کے سیاسی معاملات ہیں اس میں پاک فوج آئے، لیکن راحیل شریف صاحب اور اس کی جو اس وقت فوج ہے اس کو دیکھ لے کہ اندرونی جو معاملات ہیں، ضرب عضب، سیلاب کی تباہ کاریاں، وہاں پر بھی ہمیں فوج چاہیے۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں یہی مطالبہ ہے کہ فوج آئے، اور جہاں بھی بلکہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے فوج جا کے وہاں پر اپنے کام سر انجام دیتی ہے۔ اور وہاں پر بیرونی جو پاکستان کی حدود ہے، خاص طور پر کنٹرول لائن والا علاقہ، وہاں پر 10 دن ہو گئے اور آج بھی جو اطلاع ہے کہ 10 پاکستانی شہریوں کی شہادت کی اطلاع ہے۔ دوسری طرف سے بھی یہ اطلاع آتی ہے پاکستانی میڈیا کے بعد، جب انڈین میڈیا دیکھتے ہیں اور انڈین پرائم منسٹر کی بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ تمام معاملات کا ذمہ دار ہے۔ لیکن یہاں پر نہ انڈیا نہ پاکستان بلکہ اگر بیرونی ممالک کا کوئی میڈیا یا ایسی تنظیم کو اگر ہم واچ کریں تو وہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ اس میں پاکستان یہ تمام جو کھیل ہے کیا وہ خود افورڈ کر سکتا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب اور بالکل بہت بڑی نادانی ہوگی کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ افغانستان یعنی مشرقی مغربی محاذ کے اوپر بھی ایک اس کو کام کرنا پڑ رہا ہے، پاکستان کے اندرونی معاملات بھی ہیں، اور وہ کتنے بیوقوف ایک حرکت ہوگی کہ پاکستان کی افواج وہ وہاں پر جان بوجھ کے انڈین کشمیر یا انڈین علاقوں میں کچھ اس قسم کی تخریب کاری میں ملوث پائی جا سکتی ہے۔ تو یہ کوئی بھی بندہ جو ذی شعور ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ پاکستانی فوج اس قسم کا یہ خطرہ ابھی فی الحال مول نہیں لے سکتی، جہاں پر حدودی اور وہاں پر مغربی جو سرحدیں ہیں افغانستان میں بھی پاکستانی فوج کی بڑی تعداد وہاں پر تعینات ہے، تو اس کو کیا پڑی ہے کہ پاکستان کی مشرقی علاقوں میں وہ اس قسم کی کشیدگی خود بنا ڈالے۔ تو یہ ایک عام بندے کو بھی یہ نظر آ رہا ہوگا، لیکن انڈین افواج اور انڈین جو پرائم منسٹر ہے ان کی یہ لگاتار اور اس وقت جو فوٹیجز پاکستانی میڈیا پہ نظر آ رہی ہے کہ بہت سے بے گناہ شہری شہید ہو گئے ہیں، اور خدا نخواستہ یہ جو ایک کشیدگی ہے وہ ایک سرحد سے بڑھتے بڑھتے اگر تھوڑی سی اور یہ چنگاری پھیلی تو اس میں پاکستانی اور انڈین عوام کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو حکمران ہیں ان کو کوئی اتنا نقصان یا ان کو کوئی اتنے خطرے کی بات نہیں ہوتی۔ مودی صاحب نے بیان دے کے وہ چلے جانا ہے یا وہ اپنے محفوظ ٹھکانوں پہ ہوں گے، لیکن سرحدی علاقوں میں جو لوگ رہنے والے ہیں پہلے تو ان کو اپنی جان
اور پھر مال کی بچاؤ کے لیے وہ وہاں سے جانا اور وہاں پر بہت سے لوگوں کو ہجرت کرنا پڑتی ہے. اور میں خود بھی ویسے پاکستان کے اس علاقے سے ہوں کہ جہاں پر انڈیا کا بارڈر بہت نزدیک ہوتا ہے, اور جب بھی سرحدی کشیدگی ہوتی ہے تو وہ بالکل بارڈر کے نزدیک جو علاقے ہوتے ہیں وہاں کے دیہات گاؤں وہ اٹھ کر اندرونی تھوڑے سے اندرونی ملک کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو مجبوراً آنا پڑتا ہے. تو یہی حالت ہے اس وقت پاکستان کے جو ایل او سی کے نزدیک جو دیہات ہے گاؤں ہے, بہت سے لوگوں کو بہت سے دیہاتیوں کو وہاں سے اٹھنا پڑا ہے. اور ایسے عید کے دنوں میں اور ایسے دنوں میں کہ جہاں پر اب سردی کی بھی آمد ہے تو وہاں پر بہت زیادہ مشکلات پائی جا رہی ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ خارجہ سیکرٹریز جو ملاقات کو معطل کر دیا گیا تھا محض اس بنا پہ کہ پاکستانی ہائی کمشنر نے وہاں پر کشمیریوں کی دعوت کی تھی, تو یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے. اس سے پہلے ایک تاریخ ہے پاکستان کی اور کشمیری رہنما اس سے پہلے ملتے رہے ہیں. ایون جب بھی پاکستانی پرائم منسٹر یا صدر انڈیا گئے ہیں دلی کے سفارت خانے میں کشمیری رہنماؤں سے ان کی معمول کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. تو نریندر مودی صاحب نے آتے ہیں وہ کس قسم کی وہ ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا کس انداز سے وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں ان کو بالکل ناکامی ہوئی ہے. اور نواز شریف صاحب بالکل نواز گو کے نعرے پاکستان میں لگ رہے ہیں, لیکن یو این او میں جا کے انہوں نے جس قسم کی تقریر کی ہے اس میں ضرور انہوں نے پاکستان کی ترجمانی کی ہے اور یہ جو تصفیہ طلب معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی بات کی ہے. لیکن یو این او میں گئے ہیں بہت اچھی بات, لیکن آج جو انہوں نے میرا شاہ میں تقریر کی ہے اور ضرب عضب کی کامیابی کی بات کی ہے, تو یہاں پر کنٹرول لائن کے ارد گرد جو معاملات ہیں اس پر بھی نواز شریف اگر ایک آدھ جملہ بول دیتے تو اس پر پاکستانی عوام جو ہے کم سے کم اس معاملے پر ان کو ضرور شاباش دیتی. لیکن بقول عمران خان جو ہے وہ عمران خان کی کل کی یہ تقریر تھی کہ نواز شریف جو انڈین اس وقت گولہ باری جاری ہے اس پر وہ کیوں خاموش ہیں, اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ کسی تاجر کو پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے. اور اس پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واقعی بالکل خاموش ہیں, اور اندرونی یا وزارت خارجہ کی طرف سے بھی ایسے معاملات پر کوئی ایسا بولڈ بیان ہمیں نظر نہیں آ رہا جو پاکستانیوں کی ترجمانی کرے اور یہاں پر جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کے دکھ درد میں تھوڑا سا ان کے لیے مرہم کا سامان بن سکے. تو وزارت خارجہ اور پاکستانی حکومت بہت زیادہ بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے, اور یہاں پر وہ جہاں پر لوگوں کے دلوں سے اتر چکی تھی ایسے معاملات جو ہے اس میں وہ واپس کم بیک کر سکتی ہے. پاکستانی حکومت اگر کوئی اس قسم کا یا نواز حکومت جو ہے کوئی اس قسم کا سٹانس لیتی ہے تو اس پر جو نواز گو کی جو شدت ہے شاید وہ کم بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستانی عوام کی جو ترجمانی اگر کریں گے. لیکن اس وقت وہ ایک بالکل واقعی ایک میچور تاجر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو تجارت کے لیے آمادہ کرنے پر تو تیار ہیں, لیکن یہ ایل او سی پر روزانہ آئے دن جو فائرنگ ہو رہی ہے اس میں جو نقصان ہو رہا ہے پاکستانی پرائم منسٹر کے اس وقت خاموشی جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بنی ہے, اور لگ رہا ہے کہ وہ بالکل ایک تاجر کی ہی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں کہ جس میں ان کو اپنے پیسے یا سرمایہ کی زیادہ فکر ہے, نہ پاکستانی عوام اور نہ پاکستانی دھرتی کی کوئی خاص ان کو فکر نظر آ رہی ہے. تو دیکھیں ابھی شام تک یا کل تک کچھ اس قسم کی جب تنقید بڑھے گی تو ایک آدھ جملہ ان کا آ سکتا ہے, لیکن ان کو جس طرح وہ میرا شاہ گئے ہیں ان کو سیالکوٹ یا آزاد کشمیر کے ان علاقوں میں خود بھی جانا چاہیے جہاں پر گولہ باری کے ساتھ تباہی ہوئی ہے اور جہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں, وہاں پر پاکستان کے پرائم منسٹر کو اس باؤنڈری کے نزدیک جانا چاہیے. جی, عمران خان کی بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دی, اور عبد القادر گیلانی کی ایک خبر کل آپ نے شام کو سنی ہوگی کہ ان کے گارڈ کی فائرنگ سے ایک نوجوان ہلاک ہو گیا, اور وجہ یہی بتائی گئی کہ وہ موٹر سائیکل پر بیچارے سواری کر رہے تھے اور اپنے جو اوس پڑوس میں گوشت کی جو قربانی کا گوشت ہے وہ بانٹنے جا رہے تھے. ان کا نام طاہر تھا اور ان کو ان کے گارڈ نے گولی مار کے شہید کر دیا. تو بہت ہی افسوسناک واقعہ. اس وقت جو ہمارے جو شہزادے ہیں یہ بھی شہزادے عبد القادر گیلانی بھی ظاہر ہے ان کے والد صاحب جو ہے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور ان کے ایک بیٹے تو خود اغوا ہو چکے ہیں. کاش وہ جو گارڈ اس وقت نہتے کسی شہری پہ انہوں نے گولی مار کے وہ اپنی جواب وردی دکھائی ہے, وہ جو ان کو اٹھانے آئے تھے انہی کے بھائی کو, اگر اس وقت وہ جواب وردی دکھاتے تو بہت بہتری ہوتی. اور ایک دہشت گرد میں, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ریمنڈ ڈیوس یا یہ جو اس وقت ان کے جو گارڈ تھے اس میں کیا فرق نظر آ رہا ہے. غریب بندہ چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو, موٹر سائیکل پہ ہو, کہاں پہ ہو, فٹ پاتھ پہ چلتا ہو, اس کو مارنا اور اس کو مارنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ یا تیار کر لینا کتنے ایک دل گردے کی بات ہے. یہ کس قدر حوصلے کی بات ہے کہ اگر میں نے اس نہتے بندے پہ فائر کر دیا اور میں پرائم منسٹر کے بیٹے کا گارڈ ہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا.
تو یہ ایک سوچ ہے جو لگاتار چلی آ رہی ہے، اور اس پر لوگوں کی بیداری، اور کل پھر گیلانی صاحب کے گھر کے سامنے لواحقین نے لاش رکھ کے جو مظاہرہ کیا ہے، تو ایک پیغام دیا گیا، اور پھر بعد میں ان کے گارڈ کے اوپر، بلکہ گارڈ کو پیش کرنا پڑا، گارڈ کو گرفتاری دینا پڑی، اس گاڑی کو بھی وہاں پر تھانے میں لانا پڑا۔ تو یہ ایک بیداری ضرور ہے، ایک جان کا، بہت قیمتی جان کا نقصان ہوا ہے، لیکن عوام نے سو کے یا اس پر روپ کے یا محض دفنا کے یا ایف آئی آر کے لیے مظاہرہ کر کے نہیں، بلکہ اس بندے کی گرفتاری تک سکون کا سانس نہیں لیا۔ اور یہ ایک ایسی بیداری کی لہر ہے جو اختیارے سے رحمان ملک صاحب کے انخلاء یا کیبنے کے باہر نکالنے کے بعد سے لے کے ابھی تک جاری ہے، اور جہاں بھی اس قسم کی کوئی غیر اخلاقی یا غیر اسلامی، غیر پاکستانی کوئی حرکت ہوتی ہے، تو اس پر اب پاکستانی عوام تھوڑی سی جاگ رہی ہے، اور اس پر غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے جو اقتدار والے لوگ ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے نون لیگ کے ہوں، چاہے کسی بھی جماعت کے ہوں، تو وہ ان کا ڈسٹینس اور عام عوام کا ڈسٹینس آپس میں بہت زیادہ خلیج اس میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ نہ ہی ان کو اس قسم کے واقعات میں اتنی بڑے جو ایک شدت ہے، یا ان کے جو گارڈز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا یہ اندیا ہو کہ یہ جو عام آپ ارد گرد دائیں بائیں عوام دیکھتے ہیں، یہ کوئی عام کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، یہ پاکستان کی عوام ہے، اور انہی کے ووٹ حاصل کر کے ہم اقتدار کے حوالوں تک پہنچتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب کسی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ بہت ہی سخت زبان سوال کرتا ہے کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا، میں آپ کو الٹا لٹکا دوں گا، میں آپ کو تہس نہس کر دوں گا، تو پھر اس کا جو عکس ہے وہ تو کرے یا نہ کرے، لیکن جس نے گن پکڑی ہے یا جو آپ کا 5-10 ہزار روپے کا ملازم ہے، وہ پتہ نہیں پھر وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ لیتا ہے، اور وہ پھر سوچتا ہے کہ جب میرے باس جو ہے وہ اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ وہ بیٹھے بٹھائے کچھ سے کچھ اور وہ کلامیں ملا رہے ہوتے ہیں کہ وہ میں تہس نہس کر دوں گا دشمن کو، تو میں ایک آدھ بندے کو مار بھی دوں گا تو میرے باس، میرے جو سر ہیں وہ مجھے بچا لیں گے۔ لیکن اس وقت وہ تبدیلی جو آہستہ آہستہ پاکستانی عوام کی بڑھ رہی ہے، سوچ اور شعور میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لواحقین کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جن کا نقصان خود کا تو ہو گیا، لیکن دیگر عوام کو جگانے کے لیے انہوں نے وہ لاش جو ہے وہ گیلانی صاحب کے گھر ڈیفینس میں رکھی سامنے، اور اس وقت تک وہ اٹھے نہیں جب تک وہ گارڈ جو ہے اس کا تعلق سانگڑ سے تھا، اس کو گرفتار نہیں کیا گیا اور گرفتاری نہیں دینا پڑی۔ گو کہ اس کے ڈیفینس کے لیے بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی ان کے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے گارڈ کا کوئی قصور نہیں ہے، گولی جو ہے وہ پتہ نہیں ریباؤنڈ ہو کے لگی ہے یا کس طرح سے لگی ہے۔ تو ظاہر ہے قاتل کا بھی ایک وکیل مل جاتا ہے، مقتول کو بھی وکیل مل جاتا ہے، قاتل جو ہے اس کو بھی بے گناہ بنانے کے لیے بہت سے لوگ اب نکل آئیں گے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ایک بار اگر سزا مل جائے تو کاش اس سے پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ایک دو دن پہلے خبر دی تھی، کراچی میں پچھلے سال 26,800 افراد کو گرفتار کیا گیا، 26,800 افراد، سال میں تقریباً 76-77 لوگ روزانہ کے گرفتاری کی ایوریج بنتی ہے، لیکن سزا جو ہے وہ 6 لوگوں کو بھی ہم نے نہیں سنا کہ کراچی میں پچھلے سال 6 لوگوں کو سزا دی گئی ہے۔ تو گرفتاریوں پہ گرفتاریاں ہوتی ہیں، پکڑ دکڑ ہو جاتی ہے، لیکن گلو بھٹ کو بھی آپ نے دیکھ لیا کہ سب بالکل آپ کے سامنے ایویڈنس موجود ہے، لیکن اب وہ مہمان خصوصی بن کے ٹاک شوز میں آتا ہے اور وہ اپنا وہ قصے بتا رہا ہوتا ہے، اس کے نام کی ویڈیو گیمز بھی آ گئی ہے، اس کے نام کے چرچے بھی ہیں، اور ایک ایسا انسان جس کا ایک ویلن کے طور پہ اس کا ایک روپ نظر آنا چاہیے تھا، اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور محض اس کو اس وجہ سے ایک چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ سربراہ یا ایک حکمران جماعت کے ساتھ ہے، یا کسی بھی گارڈ کو یہ جسارت ایزیلی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی سابقہ پرائم منسٹر کا ایک بیٹے کے ساتھ جا رہا ہے، اور بیٹے یہ جو دو دولتی بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ان کے تو اپنے والدین سے بھی انہوں نے شاید مارے کھائی ہوگی، ٹھوکریں کھائی ہوگی۔ گیلانی صاحب کی پرانی تصاویر دیکھیں، وہ آپ کو یاد آئے گا کہ گیلانی صاحب نے زیرو سے شروع کیا، اور بہت سے جو پرانے سیاستدان تھے انہوں نے بڑی مشکلوں کے ساتھ کرپشن کر کے اپنا مال بنایا، لیکن جو اس مال میں پلے ہوئے ان کے نوجوان شہزادے ہیں ان کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، اور انہوں نے غربت نہیں دیکھی، اور وہ عام لوگوں کو تو اس طرح سے وہ دیکھتے ہیں، اپنے ہاریوں کو، دیہاتیوں کو، یا اپنے ووٹرز کو، کہ یہ ان کا کام ہمیں بس اپنے کندھوں پہ اٹھانا ہے، ہماری پوجا کرنا ہے، ہماری وہ مرید ہیں۔ تو اس انداز سے جب وہ دیکھیں گے، وہ شہزادے دیکھیں گے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، تو پھر وہ اس قسم کے کارنامے ان کے گارڈز جو ہے وہ دیتے ہوئے ذرا بھی کترائیں گے نہیں۔ تو کوشش ہے اللہ کرے کہ ایک بندے کو سزا مل جائے، ہمیں ایک خبر ایسی مل جائے کہ ایک مظلوم کو انصاف مل گیا ہے، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ پاکستان اندرونی مسائل سے بھی بہتر طور پہ
باہر نکل آئے گا اور بیرونی دشمن جو ہے وہ پاکستان کو بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن آغاز ضرور ہونا چاہیے۔ جی اگلی خبر کراچی سے، اور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہاں پر 28 بندے شراب پی کر مر جائیں تو یہ بھی ہماری اخلاقی پستی کی ایک بہترین دلیل ہے اور بہت بڑی خبر ہے کہ جہاں ہر گلی میں مسجد ہے، ہر گلی میں امام صاحب ہے، ہر گلی میں علم کا ایک سمندر پایا جاتا ہے، پی ایچ ڈیز، ایم اے پاس، بی اے پاس، تعلیم کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے کراچی میں، لیکن وہاں پر جو لوگ ہیں ان کا جو اسلام سے لگاؤ ہے، یا اگر وہ کچھ اگر غیر مسلم بھی ہے تو یہاں پر بھی غیر مسلم افراد رہتے ہیں کہ اس میں بھی ایک حد یا ایک تمیز یا ایک دائرہ کار رکھا گیا ہے، کسی بھی یہاں کی بے راہ روی میں بھی یہاں پر قانون میں موجود ہے کہ یہ وقت ہے، یہ لمٹ ہے، یہ تعداد ہے، یہ اس انداز سے یہ مقدار ہے، تو وہاں پر ہر چیز کی دھجیاں بکھیری گئی اور آخری خبریں آنے تک 28 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ تو یہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم تہوار کے نام پہ، ہم اس میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں، کوئی تہوار ہو، شادی بیاہ ہو، ہم نے ہوائی فائرنگ کرنی، شراب پینا، یہ گانے سننا، اس قسم کی لوچر بازی میں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آج کا دن جو ہے، اس وقت شاید بدنصیبی سے وہ بزرگ، وہ جو ذمہ داران ہیں وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی وہ نوجوان نسل ہے، اس کا حق بنتا ہے، اس کو کرنے دے، آج تو عید ہے، عید کے دن بھی آپ منع کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کو بالکل دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں، جہاں پر پاکستانی جو اندرونی برونی اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، وہاں پر نوجوان نسل یا تو آپے سے باہر ہو کے سمندر کی ایسی بے رحم لہروں کی نظر ہو جاتی ہے۔ کراچی میں پچھلی عید پہ 40 افراد پکنک مناتے ہوئے ہلاک ہو گئے، اور اس عید میں تقریباً 30 کے قریب افراد جو ہیں وہ زہریلی شراب پی کے ہلاک ہوئے ہیں۔ تو یہ جو بے راہ روی ہے یا جو نظم و ضبط کا فقدان پایا جا رہا ہے، یہ عجیب و غریب حالت ہے پاکستانی معاشرے کی۔ پہلے ایسے کم تعداد میں ایسے واقعات ہوتے تھے، ایسے سرپھرے لوگ محلے میں ایک آدھ ضرور ہوتے تھے، لیکن ان کو بھی اسی محلے کے کسی ایک معزز بزرگ کا، کسی ٹیچر کا، کسی بھی ریٹائرڈ آفیسر کا، کسی بھی بارش انسان کا اس کو ڈر ہوتا تھا۔ ایسے تمام گلو بٹ جو اس وقت معاشرے میں پھیل چکے ہیں، 20-30 سال پہلے بھی ایسے افراد ہوتے ضرور تھے، لیکن ان کو کوئی نہ کوئی خوف ضرور ہوتا تھا کسی بزرگ کا، کسی بڑے کا۔ لیکن یہاں پر بالکل جو ایک بے ہنگم انداز میں ہم تفریحیں کر رہے ہیں، ہم عیدیں منا رہے ہیں، ہم شادیوں پر ہوائی فائرنگ کر کے لوگوں کو مارتے ہیں، تو اس پر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اچھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، یا جو ان پر تھوڑی سی نظر رکھنے والے جو لوگ تھے، وہ بھی شاید تھک ہار بیٹھے ہیں، اور انہوں نے بھی منع کرنا یا ان کو تھوڑی سی تمیز اور اس کے تمدن کے حوالے سے یا تہذیب کے حوالے سے تھوڑا سا جو ایک خوف تھا ان کے اوپر، وہ بھی ڈالنا چھوڑ دیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ جو چاہے مرضی کر رہے ہیں، چاہے سمندر میں جا کے نہاتے نہاتے مر جائیں، چاہے شراب پی کے نشے میں کہ آج عید ہے تو آج تو ہم نے بس ہم نے اپنے آپے سے باہر ہو جانا ہے، تو آج ہم نے کچھ بھی کر گزرنا ہے۔ تو یہاں پر 28 اور وہ غریب افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ تو یہ عادات، یہ تمام جو پستیاں ہیں، اس کے ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اس ارد گرد کی مساجد میں خطبے دیتے ہیں، جو ارد گرد کے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، جو ارد گرد آفیسز میں بڑے بڑے مناصب پہ موجود ہیں، اس حلقے کا ناظم، اس حلقے کا ایم پی اے، اس حلقے کا ایم این اے بھی ان لوگوں کی ہلاکت میں برابر کا ملوث ہے، اور اس کو یہ تمام حلقے کے افراد اگر اپنے اپنے تئیں کوشش کرتے تو ایسے لوگوں کو اس نہج سے جانے سے پہلے ہی شاید وہ واپس لے آتے۔ تو ایسی تمام جو حرکات ہیں، ایسی تمام جو چیزیں ہیں، وہ انہی کی ذمہ داری وہ ہی نہیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں، جو باہر بیٹھے لوگ تماشا دیکھنے والے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم سب شامل ہیں، اور ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ایسے حادثات سے لوگوں کو بچا سکے۔ پہلے ہم کہیں بھی اگر باہر نکلتے تھے، پیچھے سے گھر سے آواز ضرور آتی تھی کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو، لیکن اب جو ہے وہ ویسی آوازیں آنا شاید ختم ہو گئی ہیں۔ بزرگ جو ہیں ان کو ہم نے زیر کر لیا، ہم نے ان کو شکست دے دی ہے، اور یہی ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ جب ہمارے بزرگ ہمیں سمجھانے والے اگر ہار جائیں تو یہ سمجھے کہ پورے معاشرے کی ہار ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو ہارنے نہ دیں، ان کو دوبارہ وہی اختیارات دیں۔ ہم نے ان سے اختیارات شاید چھین لیے ہیں، ہم نے خود اپنے تئیں ایک مدر پدر آزاد بن گئے ہیں کہ اگر ہماری 20 سال یا 25 سال عمر، اب ایون 15 سال عمر بھی ہو گئی ہے، ہم نے سگریٹ پینا شروع کر دیا ہے، تو ہمیں کوئی سمجھا نہیں سکتا، ہم بالکل بے لگام گھوڑے ہیں، ہم جہاں بھی چاہیں جو بھی کریں ہماری مرضی۔ تو ہم اس نہج پر، اور ایسے جو ایک آگ ہے اگر پاکستان میں زیادہ پھیل گئی تو پھر ہمیں کسی بیرونی گولہ باری کی ضرورت نہیں ہے، ہم اندر ہی اندر گھٹ کے مر جائیں گے، اور پاکستانی عوام جو ہے وہ بس جو ایک تبدیلی کا ایک خواب دیکھ رہی ہے، سوچ رہی ہے، جب اکثریت اس انداز سے لوگوں کی ہو جائے گی تو بہت ہی مشکل تبدیلی آئے گی۔
ابھی وقت ہے، اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، اس پر کنٹرول ہم پا سکتے ہیں، اور اگر ہر بندہ ہر معاشرے میں اپنے محلے پر نظر رکھے، گھر پہ نظر رکھے، تو یہ واقعات کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ جی آگے آتے ہیں، ملک میں اس بار تقریباً 87 لاکھ جانوروں کی قربانی کی گئی۔ اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں تقریباً 87 لاکھ، اس سے یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے، لیکن یہ تعداد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 87 لاکھ جانوروں کی قربانی اگر ہوتی ہے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ کسی بھی غریب کے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گوشت اس کی پہنچ سے دور رہا ہو اس عید پہ، لیکن دیکھتے ہیں بد نصیبی بہت سے ایسی جگہوں پر ہوئی ہوگی کہ بہت سے لوگ عید کے دن بھی گوشت سے محروم ہیں، اور 87 لاکھ جانوروں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ صرف ان کے گھر والے ہی مستفید ہوئے ہیں۔ یہ ایک بد نصیبی ہے کہ ہم اپنے لیے قربانی کرتے ہیں، لیکن جو ایک روح ہے قربانی کی، غریبوں کا حصہ غریبوں تک پہنچایا جائے، رشتہ داروں کا رشتہ داروں تک پہنچایا جائے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بلکہ ہم عید کے دنوں میں جتنا فریزر اور فریج کی جو ڈیمانڈ ہے یا اس کی خرید میں اتنی زیادہ ریشو میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کی دلیل ہے کہ یہ جو 87 لاکھ جانوروں کی قربانی ہوئی ہے، اس میں لاکھوں جانور وہ ذبح تو ہوئے ہیں اور وہ فریزر کی یا فریج کی زینت بن گئے ہیں، وہ کسی غریب کے پیٹ تک نہیں پہنچے۔ تو یہ بھی ایک افسوسناک بات تھی۔ جہاد صدر زرداری جو سابق صدر تھے، جلدی سے ان کی خبر دے لیں، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں 2 پہلوان اکھاڑے میں ہیں، کارکن کشتی کا مزہ لیں اور نواز شریف کو نہیں جمہوریت کو بچا رہے ہیں۔ اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کشتی کا مزہ لینا چاہیے تمام جو کارکن ہیں۔ پنجاب میں 2 بڑے پہلوان جو ہیں وہ اکھاڑے میں ہیں، یعنی اس کی مراد تحریک انصاف اور نواز شریف صاحب کی ہے۔ پیپلز پارٹی والوں کو ان کا پیغام ہے کہ وہ مزہ لیں، کوئی اتنا زیادہ جذباتی ہونے کی بات نہیں ہے۔ جمہوریت کو وہ بچا رہے ہیں، نواز شریف کو نہیں بچا رہے۔ اور پھر اگلا ان کا کہنا تھا کہ انتخابات جو 2013 تھے ان کو ہنس کر پی جانا چاہیے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس پر آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے 18 اکتوبر کو ان کا یہ بات ہو رہی ہے پارٹی کی طرف سے کہ وہ دھاندلی جو ہے اس کے مزید انکشافات کریں گی، اور آروز کی بات انہوں نے ہی پہلے کی تھی، لیکن یہ تمام دھاندلیاں، تمام غبن یا تمام جو مینڈیٹ چرایا گیا ہے، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہنس کر پی جانا چاہیے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو وہ کتنے سنسیئر ہیں۔ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے جس کو وہ بچانے کی بات کر رہے ہیں، جس کے اوپر وہ ایک تعمیر کر رہے ہیں، ایک بلڈنگ تعمیر کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد اتنی کھوکھلی ہے کہ اس کو ہنس کر پی جانا چاہیے۔ اور یہ جو بھی آیا ہے، جس انداز سے بھی آیا ہے، کیونکہ آپ کی اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، تو ہم ساری عوام جو ہے وہ ہنس کر پی جائے۔ اور آپ بھی جس طرح 5 سال کے بعد اپنے کپڑے جھاڑ کے آپ آرام کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، اس بار 5 سال کے بعد نواز شریف صاحب آئے ہیں، وہ بھی پاکستان کو بالکل اس نیز سے اور پیچھے لے کر چلے جائیں، اور وہ بھی اپنے کپڑے جھاڑ کے چلے جائیں، اور اگلا کوئی بھی آئے گا اس کے لیے سارے جو مسائل ہیں وہ چھوڑ کے چلا جائے، اور وہ ہنس کے پی جائے، اور پاکستانی عوام جو ہے اس کے آنسو، اس کا دکھ، ان کا درد جو ہے وہ ان کو نظر نہ آئے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے دونوں بڑی پارٹیوں کا، اور افسوسناک طریقہ کار ہے کہ ایک دوسرے کی جو غلطیاں ہیں یہ ہنس کر پینے کی بات کرتے ہیں، لیکن جہاں پر جینے کا مسئلہ ہو وہاں ہنس کر پینے والا اور غصہ پینے والا اور یہ انتخابات کی جو حقیقتیں پینے والا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے کہ آپ کے بیلٹ پیپر جو ہیں وہ ردی کی ٹوکریوں پہ یا گلی کی نالیوں میں ملے، یہ رونے کا مقام تھا زرداری صاحب۔ یہ تو اگر وہ سوچتے بحیثیت سابق صدر ان کو کوئی دکھ درد ہوتا تو وہ یہ بات نہ کرتے کہ اس کو ہنس کے پی جائیں، بلکہ وہ اسی وقت کھڑے ہو جاتے کہ جب اس وقت ان کو نظر آتا کہ یہ پاکستانی عوام کی جو تقدیر ہے وہ گلیوں میں مل رہی ہے اور بیلٹ پیپر جو ہے وہ کہیں خاک کے ڈھیر میں مل رہے ہیں۔ تو اس پر ہنسنے کے بجائے اس پر ہمیں سب کو، بلکہ ان کو نہیں سب کو رونا چاہیے تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ شفاف انداز سے اس جمہوریت پہ چڑھ کے ہم نے کوئی اقتدار میں آنا ہے، تو اقتدار پہ آنے والوں کو بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے تھی۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ چلے جو ہوا سو ہوا، اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ میرے بیان سے بھارتی حکمرانوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، تو بس وہ بھی ایک شہزادے ہیں، اس سے پہلے ایک اور شہزادے کی بات ہوئی تھی، تو ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے آپ کو سروائیو کرنے کی بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کو زندہ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے انہوں نے کشمیر پر بھی بیان دیا، پھر پاکستانی دیگر سیاستدانوں پہ بات کی ہے، اور اب ان کا کہنا ہے کہ بھارتی حکمرانوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ تو نیندیں اڑی ہیں کہ نہیں اڑی یہ تو بھارتی حکمران بتا سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو خود وہ اس قسم کی ٹویٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی نیند کے ساتھ سوتے ہوں گے، کیونکہ جو بھی کوئی اس سے یہ کام کروا رہا ہے
وہ کروانے کے بعد وہ بھی مطمئن ہے، اور شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب اس قدر مطمئن ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آئندہ کے پرائم منسٹر ہوں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آئندہ کے الیکشن میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ لیجئے ناظرین، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد جب ہم آئیں گے پاکستان کی جو اندرونی بیرونی مسائل ہیں اس پر بات کریں گے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ دھرنوں کی سیاست بھی چل رہی ہے اور وہاں پر گولہ باری بھی ہو رہی ہے، اس میں پاکستان کا اور پاکستانی عوام کا کیا کردار ہے، کس طرح سے ان تمام مسائل سے ہم کو نکلنا چاہیے، اس پر بات کریں گے آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔